جی پڑھ لیجیے. وكذلك قصر الصلاة في حق المسافر رخصة إسقاط عندنا، ولهذا قلنا إن ظهر المسافر وفجره سواء لا يحتمل الزيادة عليه زيادة عليه، وإنما جعلناها إسقاطا محضا استدلالا بدليل الرخصة ومعناها. أما الدليل فما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أنقصر الصلاة ونحن آمنون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. سماه صدقة، والتصدق بما لا يحتمل تمليك إسقاط لا يحتمل الحجة كالعفو عن القصاص. وأما المعنى فهو أن الرخصة لطلب الرفق والرفق متعين في القصر وسقط إكمال قصره، ولأن الخيار بين القصر والإكمال من غير أن يتزمن رفقا لا يليق بالعبودية، بخلاف الصوم لأن النص جاء بالتأخير دون الصدقة، واليسر فيه متعارض فصار التأخير فيه بطلب الرفق. ولا يلزم العبد المعزون في الجمعة لأن الجمعة عبد المعزونة في الجمعة لأن الجمعة غير الظهر، ولهذا لا يجوز بناء أحدهما على الآخر، وعند المغايرة لا يتعين الرفق بالأقل عددا. وأما ظهر المسافر والمقيم واحد، وبالتفضيل بين القليل والكثير لا يتحقق شيء بعد الرفق. وعلى هذا يخرج من نذر بصوم سنة فعل كذا ففعل وهو محسن، يخير بين صوم 3 أيام وبين سنة قول الله. وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع إليه قبل موته ب3 أيام، لأنهما مختلفان حكما، أحدهما عقوبة مقصودة والثاني كفارة. وفي مسألتنا هما سواء، وصار كالمدبر إذا جنى لزم مولاه أقل من الفش ومن القيمة بخلاف العبد المعلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. وکذالک قصر الصلاۃ، اور اسی طرح نماز کا قصر ہے مسافر کے حق میں. یہ بھی رخصت و اسقاط ہے ہمارے ہاں. اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ مسافر کی ظہر اور اس کی فجر برابر ہے، زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا اس پر، اور ہم نے اس کو بنایا ہے اسقاط محض، استدلال کرتے ہوئے رخصت کی دلیل کے ساتھ اور اس کے معنی کے ساتھ. بہرحال دلیل جو ہے وہ جو روایت کی گئی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم نماز میں قصر کریں گے جبکہ ہم امن میں ہوں گے، ہمیں خوف نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیا ہے اس کے ساتھ تم پر، بس تم اس کا یعنی اللہ کا صدقہ قبول کرو. اس کو نام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ. اور صدقہ ایسی چیز کے ساتھ کرنا جو تملیک کا احتمال نہ رکھتی ہو تو وہ اسقاط محض کہلاتا ہے، جو رد کا احتمال نہیں رکھتا، جیسے قصاص سے معاف کرنا. بہر معنی جو ہے بس وہ یہ ہے کہ رخصت رفق آسانی کی طلب کے لیے ہوتی ہے، اور آسانی متعین قصر میں بس اکمال ساقطوں کے ملک کے لیے، اور اس لیے کہ اختیار قصر اور اکمال کے درمیان غیر اس کے کہ وہ آسانی کو شامل ہو، یہ لائق نہیں ہے عبودیت کے، بخلاف روزے کے. اس لیے کہ نص وہاں پر تاخیر کے ساتھ آئی ہے، نہ کہ صداقت کے ساتھ، اور یسر اس میں متعارض ہے، بس تاخیر اختیار دینا اس میں اور رفق کے طلب کے لیے، آسانی کے طلب کے لیے ہوگا. اور عبد معزون کو لے کر اعتراض لازم نہیں آتا جمعے میں، اس لیے کہ جمعہ ظہر کے علاوہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نہیں ہے جائز ان میں سے ایک کی بنا دوسری پر، اور مغایرت کے وقت آسانی متعین نہیں ہے کم عدد، اور مسافر کی ظہر اور مقیم بس ایک ہے. بس اختیار دینا قلیل اور کثیر کے درمیان، اس سے رفق کے معنی میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اور اسی
ضابطے پر تخریج کی جاتی ہے اس مسئلے کی کہ کسی نے 1 سال کے روزوں کی نظر مان لی، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اس نے وہ کر لیا حالانکہ وہ تنگ دست تھا، تو اختیار دیا جائے کہ اس کو 3 دن کے روزوں کے درمیان اور 1 سال کے روزوں کے درمیان امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ اور ایک روایت وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا امام حنیفہ نے امام محمد کے قول کی طرف مرنے سے 3 دن پہلے، اس لیے کہ دونوں مختلف ہے حکم کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ عبادت مقصودہ ہے اور دوسری چیز کفارہ ہے، اور ہمارے مسئلے میں دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور یہ ہو گیا مدبر کی طرح، جب وہ کوئی جنایت کر لے تو مولا پر لازم ہوتا ہے تاوان میں سے یا قیمت میں سے جو بھی کم ہو وہ، بخلاف عبد کے، جیسا کہ ہم نے کہا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ رخصت کی جو چوتھی قسم تھی رخصت مجازیہ غیر اتم، تو اس حوالے سے گفتگو عرض کی جا رہی تھی اور اس کی کچھ امثلہ مثالیں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو ایک مثال فرماتے ہیں وہ ہے مسافر کا نماز میں قصر۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ رخصت اسقاط ہے، رخصت اسقاط، یعنی یہاں پر رخصت اسقاط سے مطلب اکمال کو کیا کر دیا ہے؟ اس رخصت نے ساقط کر دیا ہے کہ مسافر پوری نماز نہیں پڑھے گا بلکہ آدھی نماز پڑھے گا۔ تو اکمال کو کیا کہ اکمال کے لیے کیا ہے؟ رخصت اسقاط۔ یہاں پر اب جو ہے وہ عزیمت پر اب عمل نہیں کر سکتے، عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیمت پر بھی عمل کر سکتے ہیں، 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ کے نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کیا کر لو؟ نماز میں قصر کر دو۔ ان خفتم ان یفتنکم اللہ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، ایک تو یہاں پر ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ فلا جناح علیکم، اگر تم قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو تعبیر ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تعبیر اباحت پر دلالت کرتی ہے، وجوب پر نہیں۔ لہذا خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اگر تم قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اکمال بھی کر سکتے ہو، قصر بھی کر سکتے ہو۔ اس تعبیر سے یہ معلوم ہو رہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو فلا جناح علیکم جو تعبیر ہے یہ اباحت پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو فلا جناح علیکم اس کا تعلق ہے دل جوئی کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ۔ یعنی صحابہ کو دل میں بات آ سکتی تھی کہ ہم اکمال نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم گناہ تو نہیں کر رہے، اب تک وہ اکمال کرتے چلے آ رہے تھے، دل میں یہ بات آ سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اب یہی قصر ہی کرنا ہے، اب یہی حکم۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور جہاں تک ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو، خوف کا تعلق ہے
تو یہ اس وقت کے عمومی حالات کے اعتبار سے ہے کہ اس وقت جو ہے نا عموماً جو سفر ہوتا تھا تو اس میں خوف ہوتا تھا، سفر پرامن نہیں ہوتا تھا. تو یہ قید احتراجی نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے. تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کہا ہے. یہ بات تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ثابت ہے امن کی حالت میں بھی قصر کیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا اس سے معلوم ہوا کہ قصر جو ہے نا وہ کیا ہے، ضروری ہے. اور بات یہ وجہ ہے کہ مسافر کی ظہر اور فجر برابر ہے. جیسے فجر میں 2 رکعتیں ہیں فرض، اس طرح ظہر میں بھی 2 رکعتیں، اور یہ پڑھنا ضروری ہے. قصر کرنا ہمارے یہاں ضروری ہے، واجب ہے. اگر کوئی اکمال کرتا ہے، مثلا ظہر فجر عشاء میں 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کی 2 ہی ہوں گی، فرض 2 ہوں گے، باقی 2 نفل ہوں گے. اور قصداً ایسا کرنے سے اس کو گناہ بھی ہوگا 4 رکعتیں پڑھنے سے. تو فرماتے لا يحتمل الزیادۃ علیہ، اس پر وہ یعنی 2 رکعتوں پر زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا. وإنما جعلناها اسقاطا محضا استدلالا بدلیل الرخصۃ ومعناها. فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسقاط محض بنایا ہے، ٹھیک ہے، اکمال کو ساقط کر دیا ہے. تو اس پر 2 دلیلیں ہیں. ایک تو وہ دلیل جو رخصت کو واجب کرتی ہے، اور دوسری شے وہ رخصت کا معنی ہے. پہلی دلیل جو رخصت کو واجب کرتی ہے وہ علی بن ربیعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس قرآن پاک کی آیت میں ان کو اشکال پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا انقصر الصلاۃ ونحن آمنون، کیا ہم قصر کریں گے جبکہ ہم امن کی حالت میں ہوں؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو تو قصر کر لو. تو کیا امن کی حالت میں بھی ہم قصر کریں گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی اشکال مجھے بھی پیش آیا تھا، اور بعینی ہی یہی سوال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہذہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے تو اللہ کے صدقے کو تم کیا کر لو، قبول کر لو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اب آپ یہ صدقہ یعنی قصر کو صدقہ کہا ہے. قصر کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو اب فرماتے ایسے چیز کا صدقہ کرنا جس میں تملیغ کا احتمال نہ ہو، اسقاط محض ہوتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ایسی چیز کا صدقہ جس میں تملیغ، جس میں آپ کسی کو مالک نہ بنایا جا سکتا، یہ اسقاط محض ہوتا ہے. اس میں رد کا احتمال نہیں ہوتا کہ مخلوق کہہ دے یا کوئی کہہ دے نہیں میں تو قبول نہیں کروں گا، میں تو اکمال ہی کروں گا. نہیں، یہ قصر ہی کرنا پڑے گا. اس میں آپ رد کر کے اکمال کر کے پورے نماز پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ مثال دیا قصاص سے معاف کرنا. اگر مقتول کسی نے، قاتل نے کسی کو قتل کیا قصداً، اب قاتل پر قصاص آتا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا، قصاص نہیں لیا، وہ کہتے قصاص ہم نہیں لیا، معاف کر. تو اب قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب مجھے قتل ہی کر دو، مجھے معاف نہ کرو، مجھے قتل ہی کر دو. وہ اس کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا. ایسے نہیں کہا کسی اور کو جو ہے نا وہ
قصاص کا مالک بنائیں اور وہ خود مالک بن جائے، قاتل یہ کہہ دے کہ نہیں مجھ سے قصاص لے لو، مجھ سے قصاص لے لو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں ایسا اگر کوئی حق ہو، ٹھیک ہے، کہ جس میں تملیک کا احتمال ہو تو اس میں پھر رد ہو سکتا ہے۔ مثلا جو ہے نا دائن جو ہے نا قرض خواہ، اس نے مدیون کو دائن سے بری کر دیا کہ آپ پر جو میرا قرض ہے وہ معاف کرتا ہوں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں یہ آپ کی معافی قبول نہیں کرتا، یہ رد کرتا ہوں، میں آپ کو دوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ رد کا احتمال ہو یا نہ، اس کا تعلق حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ میں حقوق اللہ کو جو ہے نا وہ کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ جیسے میراث ہے، اگر کوئی یہ کہہ بھی دینا کہ میں نہیں وارث بننا، میں نے وراثت نہیں لینی، سمجھ آئے، بلکہ زندگی میں لکھ کے بھی دے دے اپنے والد کو، پھر بھی والد کا انتقال ہوگا تو وہ وارث بنے گا۔ اس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ جو عاق نامہ آئے روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو فلاں کو عاق کر دیا، اس کو میں اس کا میرے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اخبار میں لکھا ہوتا ہے عاق نامہ، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے شرعاً، وہ محروم نہیں ہوتا، بیٹا مرنے کے بعد وارث بنے گا۔ تو ایک تو یہ دلیل ہے جو واجب کرتی ہے قصر کو اکمال کو ساتھ کر۔ دوسرا رخصت کے معنی، تو جو رخصت کے معنی ہے پھر اس کی بھی دو طریقے ہیں، دو طریقوں پر اس سے استدلال کیا گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رخصت جو ہے نا یہ رفق کو نرمی کو آسانی کو طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور رفق یہاں پر قصر میں متعین ہے، اکمال میں کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے رفق نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ اس لیے ہے کہ قصر میں 2 رکعتیں ہیں اور اکمال میں 4 رکعتیں ہیں، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکمال کرنے سے پورے پڑھنے سے ثواب بھی زیادہ نہیں ملنا، ثواب بھی زیادہ نہیں ملنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اقل عدد جو ہے یعنی قصر، اس میں رفق کیا ہے متعین ہے۔ ایک طریقہ تو رخصت کے معنی سے استدلال کرنے کا یہ ہے، اور وَلِأَنَّ الْاخْتِيَارَ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِكْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَزَمَّرَ رِفْقًا لَا يَلِيقُ بِالْعُبُودِيَّةِ۔ رخصت کے معنی سے استدلال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 ایسی چیزوں کے درمیان اختیار دینا کہ جن میں سے ایک چیز جو ہے نا وہ اس میں رفق نہ ہو، تو ایسا اختیار دینا، ایسی تخییر، یہ معبود کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اختیار تو ایسے 2 چیزوں کے درمیان دیا جاتا ہے جہاں پر دونوں میں کیا ہو رفق ہو۔ اگر رفق ایک جانب میں متعین ہو دوسری میں ہو نہیں، تو پھر ایسے 2 چیزوں کے درمیان اختیار دینا ہے یہ معبود کی شان کے لائق نہیں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا قصر اور اکمال، تو قصر کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ اس میں رفق متعین ہے، رفق ہے، اکمال میں کسی قسم کا کوئی رفق آسانی نہیں ہے، نہ رکعتوں کے اعتبار سے اور نہ ہی ثواب کے اعتبار سے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قصر ہی، چونکہ قصر میں رفق متعین ہے، قصر ہی ادا کرنا پڑے گا نہ کہ اکمال۔ بخلاف الصوم میں یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک گویا کہ اعتراض کا جواب ہے، یا گویا کہ ان کے استدلال کا جواب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے صلاۃ کو قیاس کیا ہے صوم پر،
سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور جس طرح مسافر کا روزہ مسافر کے لیے رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے. ہمیں کہتے ہیں، آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، تو اس طرح اس کے لیے اکمال بھی کیا ہے؟ افضل ہے. تو جیسے اس کے روزے کو تم افضل کہتے ہو تو اکمال بھی تمہارے ہاں افضل ہونا چاہیے پھر. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صوم اور صلات میں فرق ہے. صوم کے بارے میں جو نص ہے وہ تاخیر پر دلالت کرتی ہے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، کہ بعد میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، ادائیگی کو مؤخر کر دیا، ساقط نہیں کیا. لیکن جو ہے کیا نام ہے، نماز، تو اس میں جو حدیث ہے، نص ہے، وہ اسقاط پر دلالت کرتی ہے، تاخیر پر نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے صلات کو صوم پر قیاس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ، دونوں میں فرق کیا ہے صلات اور صوم میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ صوم میں تو یسر میں تعارض ہے. مسافر کے لیے صوم میں ایک وجہ سے کیا ہے، روزہ رکھنے میں ایک وجہ سے یسر ہے، آسانی ہے. لیکن ایک وجہ سے روزے نہ رکھنے میں آسانی ہے، ایک وجہ سے رخصت پر عمل کرنے میں آسانی ہے روزہ نہ رکھنے میں، اور ایک وجہ سے عزیمت پر عمل کرنے میں آسانی ہے. یہ بات ہم کل عرض کر چکے کہ آسانی کیسی ہے. لیکن صلات میں ایسا نہیں ہے. صلات میں یسر میں تعارض کوئی نہیں. صلات میں یسر قسم میں کیا ہے؟ متعین ہے. لہذا فصارت تخیر فی لطلب الرفق، صوم میں اختیار دینا رفق کی آسانی کے لیے ہوگا، لیکن صلات میں ایسا نہیں ہے. ولا يلزم العبد المأذون في الجمعہ، یہاں سے ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جناب والا آپ نے فرمایا کہ جہاں پر اقل عدد ہو جیسے قصر، تو وہاں پر رفق کیا ہوتا ہے؟ متعین ہوتا ہے. اور جب رفق اقل عدد میں متعین ہو گیا تو قلیل اور کثیر میں پھر اختیار نہیں دیا جاتا. یہ آپ لوگوں کا ضابطہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس غلام کو جس کو آقا نے جمعہ پڑھنے کی اجازت دی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ حضرات کہتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لے اور چاہے تو وہ جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھ لے. حالانکہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہے؟ 4، اور جمعے کی کتنی؟ 2. تو یہاں پر اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پر تو جو جمعہ ہے نا اس کی رکعتیں کیا ہے؟ کم ہے، تعداد میں وہ کم ہے، تو جمعہ اس پر متعین ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اختیار دینا چاہیے تھا اس کو ظہر اور جمعہ میں. یہ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جی آئندہ پہ کر لیں آپ لوگوں نے ایسے. جی توبہ کرتے، توبہ جی کہ آئندہ کرو گے؟ پکی توبہ کر، ایسے کانوں کو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگاؤ کہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، کذب سے، بدعت سے، نمیمت سے، تکبر سے، عجب سے، فخر سے، تمام گناہوں سے.
جی بیٹھ جائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا رہ گیا؟ کس سے رہ گیا؟ وہ تو پہلے سے توبہ اسی سے کی. تو اس کا جواب ہے کہ جناب والا اقل عدد میں رفق تب متعین ہوتا ہے جب شے واحد ہو. جب شے واحد نہ ہو تو پھر اقل عدد میں رفق متعین نہیں ہوتا، پھر رفق دونوں میں ہوتا ہے. اب دیکھیے گا جو نماز ہے مسافر کی، قصر ہو یا اکمال ہو، وہ شے واحد ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس لیے کہ ایک کی بنا کے ساتھ دوسری کو پڑھنا جائز ہے. مثلاً کوئی مسافر ہے، نماز پڑھ رہا تھا، سمجھ آگے انفرادی قصر کر رہا تھا، ایک رکعت پڑھ چکا تھا، دوسری رکعت پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ابھی مطلب 10 دن کے لیے ٹھہرے ہوتا، 8 دن کے لیے، 15 دن سے کم. اس نے کہا ہاں وہ تو میرا فلاں کام بھی رہتا ہے، اب منگنی بھی میرے ادھر ہونی ہے تو اس کے لیے دن زیادہ لگ سکتے ہیں، لہٰذا 15 دن کی نیت میں کرتا. اقامت کی نیت کر لی تو فوراً یہ نماز اس کی اب قصر سے اکمال میں تبدیل ہو جائے گی. اب باقی ایک رکعت نہیں پڑے گا، 3 رکعتیں پڑے گا. تو اس سے معلوم ہے کہ شے واحد ہے. اور جب شے واحد ہو تو اس میں پھر اقل عدد میں رفق متعین ہوتا ہے. لیکن زور اور جمعہ یہ شے واحد نہیں بلکہ الگ الگ. ایک کی نیت سے دوسری ادا نہیں ہوتی، ایک پر دوسری کی بنا جائز نہیں. اور جمعے کے لیے اور شرائط ہیں اور زور کے لیے اور. جو شرائط جمعے کے لیے ہے وہ زور کے لیے نہیں ہے. تو چونکہ یہ دونوں متغیر ہیں، ایک نہیں ہے، اس لیے دونوں میں رفق ہوگا. جمعے میں رفق یہ ہے کہ اس کی رکعتیں کم ہیں، ٹھیک ہے. اور زور کی نماز میں رفق یہ ہے کہ اس کے لیے خطبہ نہیں ہے، اس کے لیے سعی نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جناب والا یہ کس نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اختیار دیا کہ وہ زور پڑھے یا جمعہ پڑھے، بلکہ وہ جمعہ ہی پڑھے گا. جب یہ مسئلہ ہے تو پھر اعتراض ختم ہوگا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجْ، فرماتے اسی ضابطے کے مطابق اس مسئلے کی تخریج کی جاتی ہے. کہ کس ضابطے کے مطابق؟ کہ اگر شے واحد ہو پھر تو اقل عدد میں رفق متعین ہوتا ہے. اگر شے واحد نہ ہو، دو شے متغیر ہو، پھر دونوں میں رفق ہوتا ہے، پھر اقل عدد میں رفق متعین نہیں ہوتا. اس ضابطے کے مطابق اس مسئلے کی تخریج کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے 1 سال کے روزوں کی نظر مانی، اگر میرے فلاں کا اس نے کہا للہ علی صوم سنۃ ان فعلت کذا، اگر میں ایسا فلاں کام کر لوں تو مجھ پر کیا ہو، 1 سال کے روزے ہوں، میں 1 سال کے روزے رکھوں، نظر مان لی. اب اس نے وہ کام کر لیا، تب اس پر کفارہ ہے. کفارہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، نظر کا کفارہ بھی وہی صوم کا کفارہ ہوتا ہے. اب یا تو وہ کیا کر لے، غلام آزاد کر لے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا ہر مسکین کو 1 جوڑا دے دے، 10 مسکین. اگر وہ تنگ دست ہے
ایسا نہیں کر سکتا، کفارے مالی ادا نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے پھر کیا ہے؟ روزے رکھے۔ اب روزوں میں اختیار ہے اس کے لیے، چاہے تو 3 دن روزے رکھے، چاہے تو 1 سال روزے رکھے۔ امام محمد رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی آخری قول یہی ہے، انہوں نے 3 دن پہلے امام محمد کے قول کی طرف رجوع کیا تھا۔ اب دیکھیے گا یہاں پر ایک ہے 3 دن روزے، ایک ہے 1 سال روزے۔ لیکن یہ شے واحد نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، متغیر ہیں، اس لیے دونوں میں رفق ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہے 1 سال کے روزے نظر کے، وہ ہے عبادت مقصودہ، قربت مقصودہ، اور دوسری طرف ہے 3 دن کے روزے، وہ کفارہ ہے۔ عبادت مقصودہ زجر وغیرہ سے خالی ہوتی ہے، اور کفارہ اس میں زجر کا معنی پایا جاتا ہے، تو دونوں متغیر ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس لیے اس میں اب اقل عدد میں رفق متعین نہیں ہے، رفق دونوں جانب میں ہے۔ 3 دن میں تو رفق اس لیے ہے کہ تعداد کم ہے، اس حوالے سے اس میں رفق ہے، لیکن 1 سال کے روزوں میں رفق اس لیے ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اب کیا ہو گیا؟ رفق متعین ہو گیا دونوں میں۔ اچھا جی، فصارہ فرماتے ہیں فصارہ کالمدبر، یہ ہو گیا کس کی طرح؟ مدبر کی طرح ہو گیا۔ کون سا مدبر کی طرح ہو گیا؟ نماز میں جو مسافر کے حق میں قصر ہے وہ، کہ اگر کسی کا مدبر، غلام مدبر تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، کسے کہتے ہیں؟ جس کو آقا نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو کیا ہے؟ آزاد۔ مدبر مطلق بھی ہوتا ہے، مدبر مقید بھی ہوتا ہے، خیر وہ تو الگ بحث ہے، کہ کہا اگر میں اس بیماری میں مر جاؤں تو آزاد ہے، وہ مدبر مقید ہوتا ہے۔ مدبر نے کوئی جنایت کر لی، مثلا کسی کو قتل کر دیا خطأً، تو اب فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا مدبر کی قیمت اور وہ تاوان جو واجب ہو رہا ہے، ان 2 چیزوں میں سے جو کم ہوگا وہ مولا کو وہ ادا کرنا پڑے گا۔ قیمت کم ہے تو وہ ادا کرنی پڑے گی، اگر جو تاوان ہے جو اس نے جنایت کی ہے وہ کم ہے تو وہ ادا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ دونوں شے واحد ہے، قیمت بھی تاوان بھی دونوں مال ہے، تو جب شے واحد ہو تو اس میں پھر جو اقل ہو تعداد میں اس میں رفق کیا ہوتا ہے؟ متعین ہوتا ہے، جیسے قصر میں ہم نے پڑھا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ بخلاف العبد لما قلنا، بخلاف غلام کے، غلام نے کوئی جنایت کی، سمجھ آ گئی، تو اب اس کے آقا کے پاس اختیار ہے، اس کو اختیار دیا جائے کہ چاہے تو یہ غلام ادا کر لے، غلام ہی حوالے کر دے جو جنایت کی ہے، یا چاہے تو وہ جو تاوان ہے وہ ادا کر لے۔ یہاں پر اختیار دیا جائے، کیوں؟ یہاں پر شے واحد نہیں، 2 الگ الگ چیزیں، ایک طرف غلام ہے، ایک طرف کیا ہے؟ مال ہے،
دونوں میں فرق ہے، صورتاً فرق واضح ہے اور معنی بھی فرق ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو چونکہ یہاں پر شے واحد نہیں بلکہ دونوں متغائن ہیں، اس لیے دونوں میں کیا ہوگا، پھر رفق پایا جائے گا اور مولا کو دونوں میں اختیار ہوگا، جو ادا کرنا چاہے ادا کر. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ. چلو تکرار کرو شاہ.